آیورویدا ہندو ہے اور یونانی مسلمان ہے. اس سارے تصور کو ہمیں غلط ثابت کرنا چاہیے اپنے عمل سے بھی, اور یہ بتانا چاہیے کہ ان چیزوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اصل مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان کی خدمت کریں. جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے, اس کو آپ اپنے خلاف مت سمجھیے گا. وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے. اگر خون کم بنے بلغم زیادہ, تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ. جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا, اگر ذوف جگر ہے کھا پپیتا. آپ نے آیوروید اور یونانی کو جس طرح سے جوڑا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایک نظریہ آپ نے اپنی سطح پر حکمت کے اور میدان میں دیا ہے, میری نظر میں یہ نظریہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کو ہر شعبے کے اندر اس کو پھیلنا چاہیے, بڑھنا چاہیے. 2020 کے لاسٹ آخری مہینے میں جب ہمارا ملک کووڈ-19 کے قہر سے ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو ہم نے دیکھا کہ کورونا جیسے بیماری کو قابو کرنے کے لیے انڈین سسٹم میڈیسن بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئی ہے. اس لیے ایک یونانی آیورویدک دوائیں بنانے والی کمپنی کی بنیاد ڈالی, جس کا نام رکھا آیورویدا ریمیڈیز پرائیویٹ لمیٹڈ. شعیب صاحب, میں آپ کو جہاں مبارکباد دینا چاہتا ہوں, وہاں دو چار باتیں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں عوام کے بھی, کہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے, کیونکہ آپ نے اتنی خدمات کی ہیں. پہلے آپ کئی کمپنیوں میں رہے ہیں, اور ان کمپنیوں کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا کریڈٹ رہا ہے. ان کمپنیوں میں جہاں آپ نے کام کیا ہے, خاص طور پہ ایک کمپنی جسے آپ پچھلی بار چھوڑ کر آئے ہیں, میں نام لینا چاہتا, اس کے اندر آپ کی بے پناہ خدمات ہیں. میں نے آپ کا کام کرنے کا انداز اور طریقہ دیکھا ہے کہ آپ نے ان کمپنیوں کی طرح سے ہمیشہ سیمینار کرنا, لوگوں کو بلانا, اور ہر سال آپ پروگرام منعقد کرتے تھے, پورے ہندوستان سے لوگوں کو بلاتے تھے, اپنے ڈسٹریبیوٹرس کو, اپنے ایجنٹس کو, اور اپنے دوا فروشوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آج یہ بیڑا اٹھایا ہے, اور آپ نے نئی نسل کو اس کی جو ہے وہ سونپ دی ہے اپنی ذمہ داریاں. یہ بھی بہت خوشائن ہے. تو آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے. ہماری جو دانشور شخصیات ہیں, خواجہ افتخار احمد صاحب, آپ سب واقف ہیں ان کا جو تصنیفی اور تالیفی کام ہے, ان کی جو کتابیں ہیں, اور خاص طور سے جس طرح سے ان کے یہاں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے ان کی شخصیت سے لے کر ان کی تحریروں تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے, وہ اس سے سب لوگ واقف ہیں. انہوں نے ہمیشہ مذاہب کے درمیان, زبانوں کے درمیان ایک پل قائم کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں خوشی ہے کہ وہ آج کے رفاقت یونانی کے اس اہم پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروفیسر اختر الواسع صاحب, کچھ شخصیات تو بالکل ماورا ہوتی ہیں تعارف سے عالمی سطح پر, اسی طرح پروفیسر اختر الواسع صاحب کی شخصیت ہے. مختلف تعلیمی اداروں سے وابستگی, مختلف انجمنوں کی سرپرستی, اور کسی بھی موضوع پر وہ بہت آسانی کے ساتھ گفتگو کرنے کا فن جانتے ہیں. اس کے علاوہ محترم سراج الدین قریشی صاحب, جو بہت ہی انتہائی اہم, جو اہم ترین شخصیات ہیں نہ صرف دہلی بلکہ ہندوستان کی, اس میں ایک بہت نمایاں نام ہے. انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے آپ صدر ہیں, اور اس کے قیام میں بلکہ اس کے جو بانیان میں ان کا ایک بڑا اہم نام ہے, ستون کی حیثیت رکھتے ہیں. محمد شعیب اکرم صاحب, جو بانی ہیں آیورین ویدا, جس کے زیر اہتمام آج کی یہ بہت اہم کانفرنس, دوسری کانفرنس ہے میں آپ کو بتا دوں. اس سے قبل سہارنپور میں ابھی گزشتہ ماہ رفاقت یونانی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا, اور اس کا مقصد صرف یہی ہے, جس طرح میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا, کہ طب یونانی کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے, اور ہمارا جو طریقہ علاج ہے جو ہمارے اسلاف سے ہم تک پہنچا ہے, جس کو یونانی پیتھی کہتے ہیں یا دیسی طریقہ علاج کہہ سکتے ہیں, تو وہ کس طرح سے اس جدید عہد میں, جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, جب ہر چیز جانچ پر منحصر ہے, جانچ کے بغیر ڈاکٹر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, جب دوائیاں بہت ہی آسان ہیں کھانے میں, تو وہاں یونانی طب, یونانی دوائیں کس طرح مقابلہ کر سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے, اس کے فروغ کے لیے, اس کی ترویج کے لیے یہ کانفرنس یہاں پر منعقد کی جا رہی ہے دہلی میں. جو دہلی کے ڈسٹریبیوٹر محمد ساجد صاحب ہیں,
ان کے زیر اہتمام یہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ یہاں کے تمام جو معالج ہیں اہم، جو طبیب ہیں، جو حکمہ ہیں، یا جو دوا ساز کمپنی ہیں، تقسیم کار ہیں، وہ جو بھی متعلقہ شعبے ہیں یونانی سے متعلق، ان تمام شخصیات کو، بہت اہم شخصیات ہیں سب ہمارے لیے، تو ان کو یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ میں آپ سب حضرات کا آیورین ویدا کی طرف سے بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں، اور اب تلاوت کلام پاک سے آغاز کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں قاری حفظ الرحمان صاحب سے، جو امام ہیں انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کی مسجد کے۔ میں ان کو ادب کے ساتھ زحمت دیتا ہوں براہ کرم تشریف لائیں اور تلاوت کلام حق سے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کریں۔ تشریف لائیں مولانا قاری حفظ الرحمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ إِنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفاء اور رحمت ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی ٹٹیوں اور گھروں میں اپنے گھر چھتے بنا اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ قرآن دراصل ہدایت کی کتاب ہے، لیکن خالق قرآن مخلوق کے تمام حالات و کوائف سے واقف ہے، جس میں 1000 سے زائد جدید سائنسی معلومات فراہم کرتی ہے، جس میں کم و بیش 50 آیت جدید میڈیسن اور طب کے متعلق حقائق موجود ہے، اور یونانی، آیورویدا اور طب نبوی میں شہد کو ام الدوا کا درجہ حاصل ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رب کریم کی ان آیتوں پر مزید غور و فکر کرنے والا بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ قاری حفظ الرحمان صاحب۔ آپ نے وہی آیات جو کہیں نہ کہیں آج کے اس موضوع سے ریلیونٹ ہیں، متعلق ہیں، ان کی تلاوت فرمائی اور ترجمہ بھی پیش کیا۔ آیورین ویدا کا قیام کیوں کیا گیا، اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا خصوصیات ہیں، یا دوسری دوا ساز کمپنیوں سے یہ کس طرح مختلف ہے، اور مقابلے جاتی صحت میں جب کمپٹیشن بہت سخت ہے اس میں کس طرح سروائیول یا بقا ہو سکتی ہے یونانی طب کی، ان تمام باتوں کو مختصراً آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک فلم بنائی گئی ہے، جس کی اسکریننگ بلکہ پریمیئر شو اس کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی فلم ہے، بس 6, 7, 8 منٹ کی فلم ہے، تو بس یہ آپ اس کی نمائش کریں گے پہلے، اور اس کے بعد ہمارے مہمانان اوپر تشریف لائیں گے اور یہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔
आयुर्वेद शास्त्र एवं यूनानी दवाओं के दो ही प्रायोजन हैं। पहला, स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा दूसरा, रोगी मनुष्य के रोग का निवारण करना। इसी को आधार बनाकर मानव सेवा के लिए शुएब अकरम जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ वर्ष पहले आयुर इनवेदा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में जहां एक ओर लोगों के रहन सहन में बदलाव आया है, वहीं दूसरी ओर मिलावटी खान पान ने लोगों की शारीरिक क्षमताओं और रोग प्रतिरोधक शक्ति को काफी कम करके नई नई बीमारियों से ग्रसित कर दिया है। और शायद यही वजह रही कि भारत सरकार को आयुष मंत्रालय बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना कर आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों को देशवासियों की सेवा के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। शुएब अकरम जी का परिवार पिछली 7 पीढ़ियों से यूनानी चिकित्सा द्वारा जन सेवा का कार्य कर रहा है। उनके पूर्वजों ने ऐसी ऐसी दवाइयां इजाद की हैं जो इतनी कारगर हैं कि कई बड़ी और जटिल बीमारियों के इलाज में भी सफल साबित हुई हैं। आज आयुर इनवेदा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड में 200 से भी अधिक लोग जुड़े हुए हैं, जिसका कई हकीम, वैद्य और शोधकर्ता हिस्सा हैं, जो दिन रात आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को बेहतर से और बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक हकीम घराने से, जिनके यहाँ पिछली 7 पीढ़ियों से हिकमत का काम होता है, यानी यूनानी इलाज। फिर मेरा अपना ज़ाती तजर्बा रहा है, जो मैं 1982 से एक यूनानी कंपनी में से हमने शुरुआत की और मेरा पिछले 40 साल का तजुर्बा इसी फील्ड में है। तो उसी सारे तजुर्बे को और अपना एक तरह से ब्लड उसको ताल्लुक़ को जो मेरा रहा है हिकमत से, उसी का सारा इंचोड़ मैंने अपने इस कंपनी में दिया है। और हम एक लंबी रेंज एक अलग अलग बीमारियों से, जिन पे आमतौर पे काम नहीं होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, राशा हो गया, इरकुन निसा हो गई, और आपका प्रोस्टेट के बारे में, तो उन पे हमने ज़्यादा इसमें काम किया है। और उस पर नई से नई हमने अपनी जो हमारी टीम है यहाँ पर, जो आयुर्वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड में तकरीबन 11 लोग हैं, जो इस प्रोडक्शन टीम को, इस रिसर्च टीम में हमारा हिस्सा है, जिसमें आप 4 BMS हैं, एक BMS हैं और 3 MSc हैं, जिसमें एक MSc हमारा दिल्ली IIT से पास आउट है और 2 इसमें हमारे फार्मासिस्ट भी हैं। नवंबर 2020 में देश और दुनिया में कोविड-19 का जो पहला दौर था, वो एक ख़ात्मे की तरफ था। और हमने इस दौर में देखा कि समाज भी कई वर्गों में बट गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो एलोपैथिक दवाएं उसमें कामयाब ज़्यादा नहीं रही हैं, एक सिस्टम से कहते। और लेकिन इंडियन सिस्टम मेडिसिन में इसमें बहुत बड़ा, यानी इसको कवर करने के लिए और इसको स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया है, चाहे उसमें यूनानी दवाएं हों या आयुर्वेदिक दवाएं हों या होम्योपैथिक दवाएं हों। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने असर इसमें किया है। उसी को सामने रखते हुए हमने एक यूनानी आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी की बुनियाद डाली, जिसका हमने नाम रखा आयुर्वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आयुर्वेदा यानी लाइफ, साइंस और नॉलेज, ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी का पूरा एक निचोड़ है, जिसको हमने इसके ज़रिए हम इसको समाज में देना चाहते हैं। मैं अपील करता हूँ कि हम जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ें, आप हमें उसमें ज़्यादा सहयोग दें, जहाँ हमारा जो बड़े हमारे जो अच्छे टेक्निकल लोग हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करें इस बारे में, कि ताकि हम नई से नई दवाएं, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, प्रोप्राइटरी मेडिसिन हम मार्केट में ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का, देश का, उनकी सेवा कर सकें।
वहीं दूसरी ओर संस्था के साथ जुड़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरों की संख्या भी पूरे भारत के सभी प्रांतों में बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है, जो कि कंपनी के अच्छे भविष्य का संकेत है। आयुर्वेदा की स्वयं की प्रयोगशाला है, जहां शोध अथवा नई दवाइयों को बनाने से लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। प्रयोगशाला में विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि सभी कार्य विधि पूर्वक और सरकारी मापदंडों के अनुसार ही हों। हमारी कंपनी में सारी बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती हैं, सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, और जड़ी बूटी से लेकर के प्रोडक्ट की फाइनल तक सारी चीज़ का अच्छा ध्यान रखा जाता है। आयुष डिपार्टमेंट के निर्देश अनुसार जो भी नॉर्म्स है उनको हम सब पूरा करते हैं। और हमारी 11 लोगों की टीम, जिसमें सारे एक्सपर्ट्स और पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम सब उसको मिलकर एक टीम वर्क के रूप में कार्य करते हैं। किसी भी संस्था में उत्पादन पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है, परंतु जब बात औषधियों की हो तो जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए आयुर्वेदा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षित एवं कुशल कारीगरों को ही इस विभाग में रखा है, जो दवाइयों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को सही तरीके से चलाना तो जानते ही हैं, साथ ही साथ इस क्षेत्र में स्वच्छता के महत्व को भी समझते हैं। संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का भी पूरा ध्यान रखती है। हमारे यहाँ पर जो जड़ी बूटी वगैरह से लेकर और अद्वियात तैयार होने तक जितनी भी दवाइयाँ तैयार होती हैं वो तमाम ड्रग डिपार्टमेंट की मंजूरी से पास होती हैं, और उसके बाद हमारी दवाइयाँ तैयार होती हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ चल रही हैं और वो कामयाब हो रही हैं। हमारे यहाँ जो शरबत वगैरह बनते हैं, पैटेंट जो हमारे शरबत है, वो उसको अरक कसीद करके नई टेक्निक से वो तैयार किए जा रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हो रहे हैं और दूध असर भी हो रहे हैं। हमने उसका तजर्बा किया है और मैं बराबर उसका तजर्बा कर रहा हूँ। आगरे में मैं इसके मरीज़ देख रहा हूँ, जो हमारी दवाई चल रही है। बहुत सारे शरबत हमारे अरक कसीद करके बनाए गए हैं, जो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ चल रहे हैं। उत्पादन के उपरांत उत्पादों की क्वालिटी चेक एवं पैकेजिंग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आयुर्वेदा रेमेडीज ने इसके लिए भी क्षेत्र में चल रही आधुनिक तकनीकों को ही अपनाया है। हमारी यही कोशिश रहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जानकारी हमारे सभी बायर्स को, यहाँ तक कि सभी डॉक्टर्स, सभी हकीम और यहाँ तक कि हमारे जो कस्टमर्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दें। हम डीलर्स के लिए वक्त वक्त पर अच्छे अच्छे ऑफ़र्स लेकर आते हैं ताकि उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। हमारे सभी डीलर्स हमारे प्रोडक्ट से बहुत खुश हैं, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती रहे। हमारी कंपनी में जिस भी एम्प्लॉय का रखा जाता है उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसके एक्सपीरियंस को देखकर उसको रखा जाता है, और HR होने के नाते हम कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी में हर एम्प्लॉय को अच्छी सुविधा मुहैया की जाए और एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मुहैया की जाए। यदि उत्पादों की श्रेणी की बात की जाए तो आज आयुर्वेदा रेमेडीज 100 से अधिक विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण कर रही है, जिनमें ब्लड प्रेशर, हृदय, डायबिटीज, किडनी, लीवर, अनिद्रा, डिप्रेशन एवं न्यूरो संबंधित रोगों की दवाइयां प्रमुख हैं। Hello everyone, my name is Mohammad Zaid Akram and we started this company back in December 2020, and since then our aim has been to connect with the younger generation, and since we have seen with the recent pandemic that people are shifting from allopathic to alternative medicine, so our aim has been to attract those customers basically to spread awareness about Ayurveda and Unani
to younger generation. If we talk about the differences between us and our competitors, is the fact that we have more than 90 patent products in our name, and they cover all kinds of diseases. Like we have products for gynecological disorders, we have products for neurological disorders. We are also working on a product which will focus on facial paralysis. So these are some things which I don't think any other manufacturer is working on, and all of these products are available at a very affordable price range, so that anybody can afford it. Our company, Ayurveda Remedies Private Limited, comes under the banner of Ayush Ministry, and all Ayurvedic companies and Unani companies, they follow the guidelines of Ayush Ministry, and we do as well. Ayush Ministry also focuses on all the products and research. Whatever goes through, whatever patent products you have to apply, you have to go through Ayush Ministry first. Only then you can register your patent products. So all our patent products are approved by Ayush Ministry. पिछले कुछ वर्षों में अपने अच्छे कार्यों के लिए संस्था को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीट हेल्ड बाय एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं एक्सीलेंस इन इनोवेशन इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स बाय एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री खास हैं। तो आइए आयुर्वेदा रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड से हाथ मिलाइए और भारत को रोगों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा को सफल बनाइए। तो साथियों, आपने इस फिल्म की नुमाइश की, इस फिल्म को देखा, बहुत सी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी कि क्या खुसूसियत है आयुर्वेदा की और इसके प्रोडक्ट्स की और इसके जो अज़ाइम हैं और जो मकासिद हैं। मैंने ज़िक्र किया था कि पहली कॉन्फ्रेंस सहारनपुर में मुनक़्क़िद की थी, और सहारनपुर जो कि मोहम्मद शुएब अकरम साहब का आबाई ज़िला है, तो इनकी ख्वाहिश थी कि जो पहली रफ़ाक़त यूनानी कॉन्फ्रेंस हो, उसका इफ्तिताह, उसका पहला प्रोग्राम इनकी अपनी सरज़मीन पर होना चाहिए। इस मकसद से इन्होंने सहारनपुर में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। इसलिए इनका ताल्लुक़, आबाई ताल्लुक़ उसी ज़िले सहारनपुर से है। रामपुर मनिहारान में आपकी पैदाइश हुई, फिर कैराना में रहे, और 7 पुश्तों से इनके यहाँ हिकमत और जो तिब का सिलसिला जारी है। जोश का एक शेर है, ये सफ़र का महीना भी चल रहा है कि 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। लेकिन यहाँ तो 7वीं पुश्त है इस तिब के फ़रोग़ में। ऐसा बहुत कम होता है। इनके जो आबा व अजदाद हैं, इनके खुद दादा जो शामली में बहुत मशहूर हकीम और नब्बास थे, तो ये अक्सर कहते भी हैं, इनके इंटरव्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि इनकी यूनानी जो है इनकी रगों में दौड़ता है। यूनानी तिब इनके खून में शामिल है, जो ये तरीक़ा इलाज है यूनानी। तो बहरहाल वही अज़्म है, वही जज्बा है जो इनको यहाँ तक, इस मकाम तक लेकर आया है। आज वो शोहरत और तरक्की की जिन मंजिलों पर हैं, उसमें ज़ाहिर है कि ख़ानदानी विरासत का तो हाथ है ही, लेकिन इनकी अपनी रियाज़त और इनके अपने तजर्बों का भी बड़ा दखल है। इन्होंने शमा लेबोरेटरीज़ से अपनी जो करियर है इसका मेडिकल का उसका आगाज़ किया, फिर रेक्स पूरी दुनिया में एक बड़ी कंपनी के तौर पर उभरी, जो जिसके बानी शुएब अकरम साहब थे, बल्कि इन्हीं का कॉन्सेप्ट था वो। इसके बाद इन्होंने ज़रूरत महसूस की कुछ नए तजर्बात किए जाएँ और तिब यूनानी के कुछ नए आयाम दिए जाएँ, नए ज़ाविये दिए जाएँ। तो वो ये बताएंगे अपनी गुफ्तगू में किस तरह मुख्तलिफ है दवाओं का तरीक़ा, कुछ बताया भी गया इस डॉक्यूमेंट्री में। तो बहरहाल मैं इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ पर नशिस्तें लग जाएँ। मैं अब गुजारिश करता हूँ आली मर्तबत सराजुद्दीन कुरैशी साहब से, जो सदारत फरमाएंगे कि बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब से, जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं। इन तमाम मेहमानों को लेकर शुएब अकरम साहब से मैं गुजारिश करूँगा, और ज़ैद अकरम साहब से कि इनको लेकर बराह करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद ज़ैद अकरम साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आयुर्वेदा के, समीर चौधरी साहब हैं डायरेक्टर HR, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं।
मोहम्मद मोहसिन साहब हैं जो डायरेक्टर हैं अकाउंट्स के, और नुज़ैर साहब हैं जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर्स लाइफ साइंस के। तमाम अहम लोग हैं यहाँ। तो बहरहाल ये सब लोग मेहमानों को लेकर यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं मोहम्मद साजिद साहब से भी गुजारिश करूँगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं दिल्ली के, और उन्होंने ही कोशिश की है सब लोगों को जमा करने की यहाँ, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, मेहमानों का इस्तकबाल। तो हमारे मेहमानान सब तशरीफ़ ला चुके हैं और कुछ ही लम्हों में बाकायदा ये सिलसिला शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद साजिद साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस्तकबालिया कलिमात यहाँ पहले पेश करें, उसके बाद गुलपोशी की जाएगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि खैर मक़दमी कलिमात मोहम्मद साजिद साहब यहाँ पर आपके सामने पेश करेंगे जो दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके बाद बाकायदा हम गुलदस्ते पेश किए जाएंगे, गुलपोशी की जाएगी मेहमानों की। तो मैं मोहम्मद साजिद साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस कॉन्फ्रेंस में सब लोगों का खैर मक़दम करें। मैं इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पे आए हुए जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और शुएब अकरम साहब और जितने भी लोग स्टेज पे बैठे हैं सभी का। और आज दिल्ली में मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में आए सभी लोग जो हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आयुर्वेद वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड का उठाए ये कदम आने वाले समय में इंशाअल्लाह एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि यूनानी पैथी को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और यूनानी पैथी को इस्तेमाल करें। शुक्रिया। तो ये इस्तकबाल कलिमात थे, उन्होंने खैर मक़दम किया। आप अपनी तकरीर के ज़रिए बाकायदा खैर मक़दम होगा हमारे मेहमानों का। तो सबसे पहले सदर आली वक़ार मोहतरम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का हम खैर मक़दम करें, उनको वेलकम करें। तो इसके लिए मैं मोहम्मद ज़ैद अकरम साहब से गुजारिश करूँगा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कि वो इस्तकबाल फरमाएँ आज के सदर मोहतरम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का। देखिए प्लांट पेश किया जा रहा है, ये तो गुलदस्ता हमेशा घर में मौजूद रहेगा, वरना अमूमन जब बुके पेश किए जाते हैं तो लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा तोहफ़ा है कि इसको तो आदमी ज़बरदस्ती लेकर जाएगा घर, क्योंकि ज़िंदा प्लांट पेश किया जा रहा है मेहमानों की खिदमत में। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब के इस्तकबाल के लिए मैं मोहम्मद शुएब अकरम साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो ख्वाजा साहब का खैर मक़दम करें। मोहम्मद मोहसिन साहब जो डायरेक्टर हैं अकाउंट्स के आयुर्वेद वेदा के, मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब का खैर मक़दम करें जो खुसरो फाउंडेशन के बानी और सदर हैं और बहुत सी इदारों से उनकी वाबस्तगी एक तवील फहरिस्त है उनके उन इदारों की जिनकी सरपरस्ती प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब फरमाते रहे हैं। तो बहरहाल ये खैर मक़दम हुआ हमारे तमाम मेहमानों का। और अब एक ऐसी तकरीर की जिसको हम कलीदी खुतबा भी कह सकते हैं, इस्तकबालिया तकरीर भी कह सकते हैं, और एक जो कहा जाता है कि ख़ास तकरीर या जो मकसद है आज की इस रफ़ाक़त यूनानी कॉन्फ्रेंस का, उसको वाज़े करने वाली तकरीर जो ग़रज़ व ग़ायत भी बयान करेंगे, मकासद भी बयान करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आयुर्वेद वेदा प्रोडक्ट्स की क्या खुसूसियात हैं और किस तरह से आप इस जदीद अहद में मेडिकल साइंस की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। मैंने ज़िक्र किया था कि सहारनपुर से रिफ़ाक़त यूनानी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ था, तो वो इसलिए था कि वो मिट्टी की मोहब्बत थी। इफ्तिखार आरिफ का शेर है कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो मोहम्मद शुएब अकरम साहब ने तो बहुत से कर्ज़ उतारे हैं, सिर्फ मिट्टी की मोहब्बत में नहीं बल्कि यूनानी की मोहब्बत में भी, दिल्ली के प्यार में भी, और उन इदारों के लिए भी कि जो उनकी निगरानी में क़ायम हुए, जिनके वो डायरेक्टर रहे, जिनकी सरपरस्ती उन्होंने फरमाई। तो मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ मोहम्मद शुएब अकरम साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ जो बानी हैं आयुर्वेद वेदा के, और पूरी दुनिया उनको तिब यूनानी की जो खिदमात उस हवाले से जानती है। इस ताल्लुक़ से उनको बाहर कॉन्फ्रेंसों में मदऊ किया जाता है, उनको डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियाँ दी गई हैं उनकी खिदमात के सिले में। तो आइए हम तालियों से इस्तकबाल करें मोहम्मद शुएब अकरम साहब का कि वो तशरीफ़ लाएँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सिराज कुरैशी साहब, जनाब प्रोफेसर अख्तर वासी साहब, जनाब ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले रब्ब कायनात का शुक्र है कि उसने मुझे आज आपकी खिदमत में हाज़िर होने का, आपसे बात करने का मौका दिया। इसके साथ ही आप सभी मेहमानान का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आज तशरीफ़ लाए। आज आपसे 3 पॉइंट पर इंशाअल्लाह बात होगी। एक तो नंबर 1 आयुर्वेद वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड का क़याम। नंबर 2 आयुर्वेद वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड की बनाई जाने वाली कुछ प्रोप्राइटरी दवाओं पर। नंबर 3 आयुर्वेद वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड के मुस्तक़बिल की प्लानिंग के ऊपर इंशाअल्लाह। 2020 के लास्ट आखिरी महीने में जब हमारा मुल्क कोविड-19 के कहर से उबरने की कोशिश कर रहा था, तो हमने देखा कि कोरोना जैसे बीमारी को काबू करने के लिए इंडियन सिस्टम मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है। इसलिए एक यूनानी आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली कंपनी की बुनियाद डाली, जिसका नाम रखा आयुर्वेद वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आयुर्वेद का अगर आप सर्च करेंगे तो उसका मतलब होता है लाइफ, साइंस और नॉलेज, ज़िंदगी, विज्ञान और ज्ञान। इसी से इंस्पायर होकर इसका नाम हमने आयुर इन वेदा, इसका नाम हमने इसको रखा है। टैगलाइन भी हमारी जो रजिस्टर्ड है वो भी आयुर्वेदा लाइफ साइंस एंड नॉलेज है। मोहतरम हज़रात, मेरा ख़ानदानी ताल्लुक़ जो है वो एक पिछली 7 पीढ़ियों से, जैसे अभी ज़िक्र हुआ है, बार बार भी इसका ज़िक्र होता है कि हिकमत के पेशे से जुड़ा हुआ है। बस इसमें एक मोइन शादाब से एक थोड़ी सी गलती हो गई कि मेरा आबाई वतन कैराना ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर है। सहारनपुर के रामपुर मनियारान में मेरी पैदाइश हुई है, यानी वो मेरी एक तरह से जन्म स्थान है। हुस्न इत्तफ़ाक़ ये रहा इसमें कि पिछले 40 साल से मैं यूनानी पैथी की टूटी फूटी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी, मैंने पिछली फर्स्ट रिफ़ाक़त यूनानी कॉन्फ्रेंस में भी इसको कहा था कि मेरी ज़िंदगी 3 लफ्ज़ों में जुड़ी है। जिद्दत यानी कुछ नया करो, शिद्दत यानी पूरी शिद्दत, पूरी यानी जान लगा के करो, हिद्दत पूरी गर्म जोशी से करो। हिद्दत और जिद्दत पर मैं मोइन शादाब साहब से, जो एक माशाल्लाह बहुत मशहूर शायर हैं, उनकी इजाज़त लेकर किसी शायर के 2 शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। कि मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, आप कोशिश इतनी शिद्दत से करिए। दूसरा, ये मैं इस दौर उस शेर से मैं गुज़रा हूँ, अगर आप समझ जाएंगे कि जाने ये हिद्दत चमन को रास आए या नहीं, जाने ये हिद्दत चमन को रास आए या नहीं, आग जैसी कैफियत है खुशबुओं की लहर में। तो मेरे करम फरमा यहाँ मौजूद हैं, सहारनपुर से तशरीफ़ लाए हैं, तो उन्होंने कहा इसमें आप हिकमत और ख़िदमत भी जोड़ लीजिए। तो इसी जिद्दत का नया नाम है आयुर्वेद वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड।
اب اس کو شدت، حدت، جدت، حکمت کا خدمت کے ذریعے آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، آج سے 27 سال پہلے بھی ایک نئی پلاننگ، ایک نئے ویژن کے ساتھ میں اور میری ٹیم مارکیٹ میں آئے تھے۔ اب ہم 27 سال کے بعد پھر ایک نئی پلاننگ، نئے ویژن، کیونکہ دور کافی بدل چکا ہے، نئے نئے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے نئی پلاننگ ہے، نئے ویژن ہے۔ اور ایک سب سے اہم چیز ہے کہ 27 سال پہلے نئی جنریشن میرے ساتھ نہیں تھی، اس بار نئی جنریشن میرے ساتھ ہے، نئے جنریشن کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آیورویدا کے پاس الحمدللہ 90 پلس تو پروپرائٹری پروڈکٹ موجود ہیں، جن میں 60 سے زیادہ ہم مارکیٹ میں پیش کر چکے ہیں، باقی پر انشاءاللہ کام چل رہا ہے مارکیٹ میں لانے کے لیے۔ پروڈکٹس کے نام بھی ہم نے بہت فرینڈلی رکھے ہیں، کوشش کی ہے کہ دوا کے نام سے ہی بیماری کا بھی پتہ چل جائے، اور دوا کے نام کے آخر میں پرو اور ریڈ یہ استعمال ہوا ہے۔ ہماری جتنے بھی پروڈکٹ آپ دیکھیں گے زیادہ تر اس میں کسی کے آگے آخر میں پرو ہے، کسی کے آخر میں ریڈ ہے۔ جیسے ایک پروڈکٹ ہے ہمارا حیات پرو، تو اس کا مطلب یہ ہے زندگی کو طاقت دینا۔ اسٹون ریڈ، اس کے آگے ریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے پتھری سے چھٹکارا۔ پرو کا مطلب طاقت دینا، ساتھ دینا، ہمت دینا۔ ریڈ کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا۔ ہارٹ پرو یعنی دل کو مضبوط کرنا۔ لقوا ریڈ یعنی پیرالائسس، فیشل پیرالائسس سے چھٹکارا۔ کڈنی پرو یعنی کڈنی کو طاقت دینا۔ پائلس ریڈ یعنی بواسیر سے چھٹکارا۔ اب ایک بہت اہم چیز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یونانی پیتھی میں اب تک جتنے بھی پیٹنٹ پروڈکٹ، کلاسیکل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی پیٹنٹ پروپرائٹری پروڈکٹ کوئی بھی کمپنی بنا رہی ہے، اس میں میکسیمم ایک طریقہ ہوتا ہے بنانے کا کہ فارمولیشن کے حساب سے ہربس لیں، دوائیں لیں، اور ان کا کاڑھا پکایا گیا، اور کاڑھا بنا کر اس میں جو دوائیں تھیں وہ چھان کے اس کو تو پھینک دیا گیا، اور جو اس کا ایکسٹریکٹ نکلا اس میں شیرہ ملا کے شربت بنایا گیا۔ آیورویدا ریمیڈیز نے اس کنسیپٹ کو بدلا ہے۔ میرے خیال سے بہت کم دواخانے ہو سکتا ہے نہ ہو جو جس کنسیپٹ پر ہم شربت بنا رہے ہیں، سیرپ بنا رہے ہیں پروپرائٹری۔ ہمارا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیرپ بیس پروڈکٹ ہیں ان کا فارمولیشن ہم لے کر اس کا عرق کشید کرتے ہیں، اس عرق کشید کرنے پر اس عرق میں پھر حسب جو فارمولے کے حساب سے شوگر، چینی، شہد یا گڑ، جو بھی جس فارمولے کا حصہ ہوتا ہے اس کو ملایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ دو ہیں۔ ایک تو اللہ کے شکر سے اس سیرپ کی وہ افادیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا عرق نکال دیا جاتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا، میں نے تو فلاں کا عرق تک نچوڑ لیا۔ ایکسٹریکٹ میں تو چیز بہت ساری رہ جاتی ہے۔ بعضی میرے تجربے میں آیا کہ کچھ لکڑیاں تو ایسی ہیں انہیں 12 گھنٹے تک پکاؤ تب بھی اگر آپ انہیں توڑو گے، نیم کوفتہ ویسے تو کر کے ڈالی جاتی ہیں، اس کے بعد بھی اگر توڑا جاتا ہے تو پانی اندر اس میں پہنچ نہیں پاتا۔ اور کون کس آج کے دور میں کس کو اتنا ٹائم رکھا ہے کہ وہ ایک مکمل ٹائم اسے پکانے کے لیے دے۔ تو عرق بیس بننے سے کیا ہوا کہ جو سیرپ تیار ہوا وہ کلرفل ہو گیا، یعنی ہم اسے دوا کے حساب سے کلر، جو فوڈ کلر ہوتا ہے، جو ریکمنڈیڈ کلر ہوتا ہے، ہم اس کو دیتے ہیں۔ جیسے ہمارا کفونل سیرپ ہے کھانسی کے لیے، وہ بالکل کسی ایلوپیتھک، اگر آپ اسے جب پئیں گے بالکل کسی ایلوپیتھک
कफ सिरप को टक्कर देगा, देखने में भी इंशाल्लाह इफादियत में भी। तो ये सभी सिरप हमारे जितने भी हैं वो सब कलरफुल हैं, जैसे कफोनिल हो गया, मुसफ़ी ब्लड हो गया, खून साफा, लीवप्रा जो लीवर टॉनिक होता है, स्टोनडिड जो पथरी से छुटकारा है, गैस्ट्रिन हो गया, शी टॉनिक हमने लेडीज़ टॉनिक बनाया है, हयात प्रो ये 3 in 1 है, हेमोबिन है, हार्ट प्रो है। हार्ट प्रो का एक नुस्खा है जो एक आम तौर पे नुस्खा अरबिया का इस्तेमाल होता था किस ज़माने में, उसमें 5 आप सब लोग जानते होंगे, उसमें 5 इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते थे, अदरक, लहसुन, नींबू और सेब का छिलका और शहद। उसमें फिर ये नुस्खा अरबिया है, आम तौर पे घर पे भी बन सकता है, बनाते हैं लोग। फिर इसमें अरक गुलाब जोड़ा गया। हम जो हार्ट प्रो लेकर आए इसमें ये 6 चीज़ें तो हमने इसमें इस्तेमाल की हैं। इसमें हमने और मज़ीद दारचीनी और अर्जुन की छाल जो दिल के लिए बेहद मुफीद है उसका भी इसमें हमने इस्तेमाल किया है ताकि ये एक और इसकी इफादियत में इजाफ़ा हो जाए। यहाँ एक बात मैं कॉस्टिंग की भी करता चलूँ कि अगर हम अपनी कॉस्टिंग देखेंगे तो काढ़े से जो दवा बनती है वो आमतौर पे सस्ती होती है, क्योंकि वो तो दवा पकाई और ले ली। इसमें चूँकि अर्क निकाला जाता है तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, अर्क निकालने में ख़र्चा, फिर उसके बाद फिर अर्क को निकाल कर उसमें शुगर पकाने में, फिर उसे मिलाने में, वो एक लंबा है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि इसके हमारे प्रोडक्ट के रेट जो मार्केट के दूसरे शरबतों से वो तजावुज़ ना करें, वो उसको हम अपने को बर्दाश्त कर रहे हैं। आयुर्वेदा रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स ऐसे तैयार किए हैं, बहुत सारे ऐसे तैयार हुए हैं जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या तो कम बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोलेस्ट्रॉल के लिए आमतौर पे हार्ट से रिलेटेड दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। हमने हार्ट प्रो तो बनाया, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी हमने कैप्सूल उसको वो किया है। यूरिक एसिड आज एक आम बीमारी है, उसके लिए भी हमने काम किया है, यूएरिड के नाम से हम कैप्सूल लेकर आए। राशा जैसे आप जानते हैं कि एक उम्र के बाद हाथ में हल्का सा कंपन सा हो जाता है, इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, हम उस पर भी दवा लेकर आए। प्रोस्टेट की एक बहुत ख़ास बीमारी है जो मर्दों में एक उम्र के बाद हो जाती है, हम उस पर भी प्रोस्टेट प्रो के नाम से एक दवा लेकर आए। लकवा पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस, उस पर भी हम लकवारीड के नाम से पाउडर लेकर आएँ, क्योंकि पाउडर इसलिए लेकर आएँ ताकि वो किसी भी, क्योंकि जब फेशियल पैरालिसिस होता है तो आदमी कुछ खाने के काबिल नहीं होता, तो हम उसको पाउडर फॉर्म में लेकर आएँ ताकि आप वो उसे किसी भी यखनी में, जूस में या किसी ऐसी चीज़ में उसे मिलाकर उसे पिला सकें। किडनी की ताकत के लिए उसमें 3 तरह की चीज़ें हम लेकर आएँ। और इरकुन्निसा, लंगड़ी का दर्द, इस पे भी आमतौर पे कम काम हुआ, इस पे भी हम अपनी दवा लेकर आए प्रोप्राइटरी। शीटोन ये एक लेडीज़ टॉनिक है, ये कई तरह से काम करता है। आमतौर पे कि लेडीज़ का मामला ये होता है कि लेडीज़ की जो मखसूस दिनों की बीमारियां होती हैं उसी को जो है वो कवर करने की कोशिश करता है आम दवाखाना। हम इससे और भी आगे गए, हमने एक टॉनिक की शक्ल दी है इसकी कि अगर कुछ हार्मोन्स में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा होता है कि हो जाता है कि भाई लेडीज़ में क्या भाई कोई बाल निकल गया है दाढ़ी पे, मूंछ पे, हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुक्म हज़रात ज़्यादा बेहतर समझते हैं।
تو ہم نے ان سب کو ٹارگیٹ کر کے یہ ایک لیڈیز ٹونک بنایا ہے. اس کا ایک جانے انجانے اس ٹونک کا ایک بہت اچھا رزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر وومیٹنگ لیڈیز میں عام طور پہ سفر کے دوران وومیٹنگ کی شکایت رہتی ہے، تو ایک اچھا ہمیں جو فیڈ بیک ملا ہے کہ اس سے وومیٹنگ نہیں ہوتی اگر اس کی 2 چمچ سفر کرنے سے پہلے استعمال کیا جائے. حیات پرو یہ بالکل ایک نیا پروڈکٹ ہے جو کوئی کمپنی نہیں بنا رہی ہے یونانی. اس کو ہم نے 3-in-1 بنایا ہے. 3-in-1 اس طرح سے کہ یہ لیور ٹونک بھی ہے، انزائم بھی ہے اور اینٹی ایسڈ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. ایک ہمارا پروڈکٹ ہم نے بہت جب شروعات کی تھی ایک سنگنی پروڈکٹ بنایا تھا، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم ویپورائزر بھی ایک فری دے رہے تھے کہ یا تو آپ اسے ویپورائزر کے طور پہ اس کی بھاپ لے سکتے ہیں، اور اگر ویپورائزر نہیں ہے تو اس کا ایک پاؤچ میں ملتا ہے، وہ اس کا پاؤچ کھولیں، اگر آپ اسے ناک سے لگا کے سانس لیں گے تو سانس اللہ کرے گا کہ وہ کھل کر آئے گا. سانس لینے کی جو تکلیف ہے اس سے کافی کچھ کم ہو جاتی ہے. آیورویدا ریمیڈیز کی زیادہ دوائیں جو پروپرائٹی ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ جس سے آج کے دور میں جسے دیکھیے وہ زیادہ تر کہ بھئی ڈائبٹیز سے پیڑت. اس لیے ہم نے ایسے مریضوں کے لیے جن کا سیرپ بنایا، جن چیزوں کا جن بیماریوں سے ریلیٹڈ ہم سیرپ بنایا ہے، ان کا ہی ہم نے کیپسول، ٹیبلٹ اور پاؤڈر بھی تیار کیا ہے تاکہ اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو وہ اور کسی بیماری سے اسے پریشانی ہے، جیسے مان لیجیے پروسٹیٹ ہو رہا ہے اور کوئی ڈائبٹک ہے تو وہ میٹھا نہیں لے سکتا، پروسٹیٹ پرو سیرپ بھی ہے اور اس کا کیپسول بھی ہے. تو اس میں جیسے ہارٹ پرو ہو گیا، خاص اور جوہر خصیہ خاص کے لیے طاقت کے لیے ہم نے بنائی ہے، کیونکہ اس میں شیرہ چینی کا استعمال نہیں ہے اور یہ ایسا بالکل اتنا طاقت دیں گی جیسے کہ کوئی طاقت کی معجون وغیرہ کھانے سے آتا ہے. برین وٹی ٹیبلٹ ہے. کلیئر می مینسس کے لیے کلیئر کرنے کے لیے عام طور پہ سیرپ آتا ہے، ہم نے کیپسول بھی بنایا ہے. درد مکتی ٹیبلٹ ہے، پین کلر. اور آپ کا گیسٹرین ٹیبلٹ ہے. کڈنی پرو ہے. کفونیل کا ہم نے سیرپ بھی بنایا، ٹیبلٹ بھی بنائی ہے. لیو پرو کا سیرپ بھی ہے، ٹیبلٹ بھی ہے. پروسٹیٹ کا سیرپ بھی ہے اور ٹیبلٹ ہم کیپسول بھی لے کر آئے ہیں. شیٹون جو میں نے ابھی لیٹیز کا ٹونک بتایا اس کا ہم سیرپ میں بھی لائے ہیں، اور اگر کوئی ڈائبٹک لیڈی ہے تو اس کے لیے ہم نے گرینولس بھی تیار کیے ہیں تاکہ اسے کسی بھی چیز میں ملا کے پیا جا سکے. اسٹون ریڈ کوئی پتھری کا ہے تو اس میں سیرپ بھی ہے اور کیپسول بھی ہے. اسی طرح یورک ایسڈ اس کا کیپسول بھی ہے اور سیرپ بھی ہے. آیورویدا ریمیڈیز کے کچھ ایسی بیماریوں کا علاج جو 1 یا 2 گولی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ گولی ٹیبلٹ لیں گے تو یا تو 500 mg کی گولی ہوتی ہے یا 1000 mg کی میکسیمم. اور اگر آپ قبض ہے، جیسے اگر کسی کو دائمی قبض ہے تو وہ 1-2 گولی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کے لیے ہم نے 4-5 ایسی بیماری چھانٹی ہیں جس میں ہم پاؤڈر بھی ساتھ میں لے کر آئیں. یعنی اگر اس کے ٹیبلٹ بنائیے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا پاؤڈر بھی بنائیں تاکہ اگر کوئی بہت قبض سے یا جیسے ڈائبٹیز ہو گئی یا آپ کا کانسٹیپیشن ہو گیا، تھائرائیڈ ہو گیا اور آپ کا پین کلر ہے، تو ان میں ہم نے پاؤڈر بھی اس میں ساتھ میں دیا ہے تاکہ جو زیادہ اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کو زیادہ تیزی کے ساتھ اس میں اثر کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کا دور ایک بہت عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو میرے مشاہدے میں آیا، باقی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کا مریض جو ہے نا بہت عجیب ہے. وہ کیسے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ایلوپیتھک، تو وہاں سے تو وہ تھیلا بھر کے دوائیں لے کے آتا ہے اور مہینوں تک اس کا علاج کراتا ہے. لیکن کسی یونانی دوا حکیم کے پاس، وید کے پاس جاتا ہے
تو جیسے ہمارا ہارٹ پرو ہے تو حکیم صاحب سے کہتا ہے کہ بھئی میرے بلوکیج کی شکایت ہے، تو اور حکیم صاحب اسے خالی ہارٹ پرو لکھ دیتے ہیں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ایک بوتل سے اس کی بلوکیج کھل جائے. اینوپیتھک تو بہت ساری کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن یونانی دوائیں جو ہیں وہ بہت ساری لینے کو تیار نہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو دوائیں ہیں وہ ایک کٹ کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرائیں کہ صبح آپ نے یہ والی دوا لینی ہے، شام کو یہ لینی ہے، تاکہ اس کا ایک جو ریٹ آف یعنی اس کا ٹھیک ہونے کا ہے وہ اس میں بڑھ جائے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی پروپرائٹری دواؤں کی ایک کٹ اس کی بنائیں گے. محترم حضرات، آیورویدا ریمیڈیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے مستقبل کے پروگرام سب سے اوپر ہیں کہ آیورویدا فاؤنڈیشن کا قائم کرنا. آیورویدا فاؤنڈیشن کے تحت ایک ایسا امراض علاج تھراپیوٹکس انڈیکس ہم تیار کرنا چاہتے ہیں جس سے اگر کوئی بھی حکیم کسی بھی ٹیسٹ رپورٹ کو، یہ میں پہلے بھی اس کو ذکر کر چکا ہوں، انشاءاللہ یہ میرے پروگرام میں اور اس پہ کام چل رہا ہے کہ کسی بھی ٹیسٹ رپورٹ کو پڑھ کر نسخہ تجویز کر سکے. اس کو کوئی نسخہ تجویز کرنے میں کوئی دقت نہ ہو کہ جیسے یورک ایسڈ ہے کہ یورک ایسڈ بڑھنے کی کیا وجہ ہوتی ہے، کیا علامات ہوتی ہیں، کون سی دوا اس کے لیے، کیا اس کا لیول ہوتا ہے، کس لیول تک وہ چیز رہنی چاہیے، کس لیول کم زیادہ ہونے سے کیا پریشانی ہوتی ہے. اس کے لیے ہم وہ ایک تھراپیوٹک انڈیکس اس طرح کا تیار کر رہے ہیں. آیورویدا فاؤنڈیشن کا دوسرا اہم کام ہے کہ دوسرے دور دراز جو بیٹھے میں حکیم صاحب ہمارے وید حضرات جو ہیں ان کو حالات حاضرہ کے مطابق انشاءاللہ ہم ٹرینڈ کریں گے. آیورویدا فاؤنڈیشن کے تحت ہی ایسے حکیم ویدوں کی کانفرنس کر کے ان کے ہی ضلع میں بلائی جائے گی تاکہ وہ لوگ یونانی آیورویدک پیتھی پر زیادہ توجہ سے کام کر سکیں. اور آیورویدا فاؤنڈیشن میں انشاءاللہ ایک معمولی بالکل سالانہ فیس رکھی جائے گی. اس پہ ہر حکیم صاحب کو، ہر وید جی کو اس کا ممبر بنایا جائے گا. اور کوشش کی جائے کہ ایسے جو لوگ ڈگری ہولڈر یا کوئی ڈپلومہ ہولڈر نہیں ہے تو ان کو کیسے جو ایک مکھیہ دھارا میں ایک آسانی ہو انہیں نسخہ تجویز کرنے میں. محترم حضرات، فارما کا کاروبار یا پیشہ صرف پیشہ یا کاروبار نہیں ہے، اس میں خدمت خلق بھی سماج سیوا کا زور رہتا ہے. یہ ایک ایسا پیشہ یا کاروبار ہے جو اپنے مریض کے ساتھ جذباتی طور پر جڑتا ہے. جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ، اور جو جڑ جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے کہ ہاں بہت اچھے حکیم صاحب تھے، بہت اچھے وید جی تھے. اور جو جڑ نہیں پاتے وہ خالی پیشے ور کہلاتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کافی ہو گیا، میرے جو مہمان آنے ہیں وہ بھی، اور ابھی آگے گفٹ وغیرہ دینے کا بھی پروگرام ہے. تو اب بس میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں کہ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو کسی کے کام آنے کا جذبہ دے. آمین. آج کے لیے بس اتنا ہی عرض کرنا ہے، باقی انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. یہ سیکنڈ ہے، 3rd 4th 5 6 7 انشاءاللہ یہ کنٹینیوز انشاءاللہ ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم. محمد شعیب اکرم صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ آیورین ویدا کے قیام سے لے کر اس کے پروڈکٹ اور جو اس کی دوائیاں ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، اور وہ کس طرح سے آپ لوگوں کے لیے کارآمد اور مفید ہو سکتی ہے، وہ تفصیل سے روشنی ڈالی. یہ تقریر آپ کی شعیب صاحب بکلیٹ کی شکل میں، کتابچے کی شکل میں شائع ہونی چاہیے تاکہ جی بالکل. تو یہ بہت اہم تقریر ہے، بلکہ ایک طرح سے کلیدی خطبہ تھا، کی نوٹ ایڈریس تھا. اور جس طرح ان کا جو ایک نعرہ ہے، جدت، شدت اور حدت، جس میں حکمت اور خدمت کا اضافہ کیا گیا. حکمت تو ہے ہی خدمت، حکمت کا اصل مقصد ہی خدمت تھا. اور اس لیے ہم نے سنا ہے، دیکھا بھی ہے کہ جو حکماء ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی ان کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے کہ وہ خدمت کے جذبے سے بھی کام کرتے ہیں اور راتوں کو وہ دعائیں کرتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے. تو وہ حکیم اب ہمارے درمیان سے کم ہوتے جا رہے ہیں. بہت اس مجمع میں بہت ہوں گے اللہ کے بندے کہ جو مریضوں کے لیے جو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت کا جذبہ برقرار رہے گا، اور یہی ہمیں دوسری جو پیتھیز ہیں ان سے الگ کرتا ہے. ورنہ
लुटेरों की दुकानें तो बहुत हैं, जो पूरे मेडिकल साइंस का पूरा एक रैकेट है, मैं माफ़ कीजिए बात कह रहा हूँ, कि जिसमें जो आलमी इदारे हैं सेहत से मुतालिक, वो भी पूरा उनकी एक टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं ट्रैप करती है लोगों को। तो यूनानी में ये खसूसियत है और आयुर्वेदिक में कि ये लोग खिदमत के जज्बे और सेवा से काम करते हैं। तो बहरहाल बस मैं अब जो गिफ्ट सेरेमनी है वो यहाँ मुनक्किद की जाएगी, और जिस तरह से इसमें जो मुज़िर चीज़ें नहीं होती यूनानी में, वो तो एक आप खा लीजिए, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। हम बचपन में एक नज़्म पढ़ा करते थे कि जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। अगर खून कम बने बलगम ज़्यादा तो खा गाजर चने शलगम ज़्यादा। जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ोफ़े जिगर है खा पपीता। तो बहुत तवील नज़्म है, मुझे कुछ शेर याद रह गए बचपन के, मुझे मालूम नहीं किसकी नज़्म है, शायद प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब वाकिफ़ हों। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब इसकी पहचान है और खसूसियात है। मेहमानान हैं वो इज़हार ख़याल फरमाएँगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, जिनका मैंने ज़िक्र किया कि मुख्तलिफ़ इदारों से उनकी वाबस्तगी और उनकी सरपरस्ती, आजकल वो अमीर खुसरो फाउंडेशन के सदर हैं और बानी हैं, और बहुत काम किया है उन्होंने उर्दू ज़बान के लिए, अदब के लिए, इल्म के लिए। मैं चाहता हूँ कि तालियों की गूंज में हम उनका इस्तक़बाल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो रब्बुल आलमीन है, रहमानुर रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। हम जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद चाहते हैं। दुरूद व सलाम उसके नबी बरहक सैयदुल मुरसलीन, ख़ातिमुन नबीयीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, गुंबद खिज़रा के मकीन, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और असहाब पर। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस, हम सब के मुरब्बी और मेहरबान जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, मोहतरम ख्वाजा इफ्तिखार साहब, काबिल सद एहतराम शोएब अकरम साहब, ज़ैद अकरम साहब, मोहसिन साहब, भाई मुइन शादाब साहब, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं मुबारकबाद देता हूँ शोएब अकरम साहब को, और उम्मीद करता हूँ कि उनका ये नया वेंचर जो है वो इंशाअल्लाह पुराने रिकॉर्डों को तोड़ेगा और नए रिकॉर्ड कायम करेगा। साहिबो, आयुर्वेद और यूनानी को मिलाने का और करीब लाने का सबसे पहला जो ख्याल आया था और कोशिश हुई थी वो मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां के ज़रिए हुई थी। और करोल बाग का आयुर्वेद और तिब्बिया कॉलेज आज भी उसकी ज़िंदा मिसाल है, और वो हमारे लिए काबिल रश्क है, जिसका संग बुनियाद जो था वो वाइसराय ने रखा था और जिसका इफ्तिताह महात्मा गांधी ने किया था। वो सिलसिला, मुझे खुशी है कि अंग्रेज़ों ने एक साजिश की थी अब 1857 के बाद। उन्होंने अपने निज़ाम तालीम को हम पे मुसल्लत किया और अपने निज़ाम इलाज को भी हम पे मुसल्लत किया। नतीजा ये हुआ कि हमारे बुज़ुर्गों ने उसके नतीजे में मदारिस कायम किए। और ये दिलचस्प बात है कि जब अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद का इफ्तिताह हुआ और मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने वहाँ का निसाब तालीम जो था उसको वज़ा किया, तो उसमें उन्होंने दूसरे हिरफे के अलावा यूनानी को भी जगह दी थी। और पहले उस तरह से हमारे यहाँ हकीम और अतिब्बा नहीं आते थे सामने, जैसे कि आज कॉलेजेस से निकल के आते हैं, बल्कि वही रिवायत थी कि चिराग से चिराग जलता था और एक से एक बेहतर तजर्बेकार हकीम और तबीब ये हादिक जो थे वो सामने आते थे।
مجھے خوشی ہے کہ آیوروید اور یونانی کے بیچ میں جو دوری تھی وہ کم ہو رہی ہے. میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں یونانی والوں کو. یونانی والوں کا ویسے بھی عجیب مسئلہ ہے. وہ اس کو انہوں نے طب اسلامی کبھی نہیں کہا، جبکہ وہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسے طب یونانی ہی رکھا، چونکہ جو اصل روٹ ہے اس سے انہوں نے اسے کاٹا نہیں. کہنے کو یونانی والے آج جانتے بھی نہیں ہیں اسے، لیکن یونان کا نام اگر زندہ ہے اور جڑا ہوا ہے تو وہ اس طب کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. یہاں پہ شعیب اکرم صاحب نے اپنی افتتاحی تقریر میں جو کلیدی خطبہ اسے کہیے، افتتاحی تقریر کہیے، جو بھی کہیے، ابتدائی کلمات کہیے، انہوں نے جس طرح سے اپنے پروڈکٹس کا تعارف کرایا اور ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں بتایا، اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بیمار پڑنا چاہیے. سمجھے؟ اس قدر پرکشش انداز سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں اس لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس جلسے میں جو بنیادی طور پہ اطباء کا جلسہ ہے، جو یونانی فارمیسسٹ اور آیورویدک فارمیسسٹ کا جلسہ ہے، اس میں میری حیثیت جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک سوال قائم ہو سکتا ہے کہ تم کس حیثیت سے. تو صاحبوں میں مریضوں کی نمائندگی کر رہا ہوں، جس کے بغیر آپ کا کاروبار نہیں چل سکتا. میں ایک دفعہ پھر مجھے خوشی اور بات کی ہوئی، اور وہ یہ کہ اکثر جن لوگوں کو یہاں سرٹیفکیٹ دیے گئے وہ نئی نسل سے تعلق رکھتے تھے. یہ بڑی بات ہے. اور ہمارے دوست جو ہیں زید اکرم، وہ شعیب اکرم صاحب کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، ان کے خوابوں کو اور زیادہ شرمندہ تعبیر کریں گے. ایک بات جو مجھے کہنی تھی اور وہ اس کی کہنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ شعیب اکرم صاحب نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ انہوں نے اصل میں اب تک یونانی کے بارے میں جو لوگوں کو ایک سوالیہ نشان قائم کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے R&D نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب یونانی میں R&D جو ہے وہ کسی ایلوپیتھک والوں سے کم نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی ہمیں وہ کرنی چاہیے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی اس کی بھی انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن میں پھر بھی زور دوں گا، اور خاص طور سے چونکہ اطباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، کہ ہندوستان جو ہے وہ ڈائبٹیز کی ورلڈ کیپٹل ہونے جا رہا ہے. تو جو ہماری دوائیاں ہیں اور امراض مستقل ہیں، مختلف ہیں جی، تو ان دوائیوں کو کس طرح سے دور رکھا جائے شکر سے اور شہد سے، یہ ایک سوال ہے جس کو کہ ہمیں غور کرنا چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ اس کی طرف شعیب اکرم صاحب نے توجہ دی ہے اور انہوں نے اس پہ وہ کیا ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں خود ڈائبٹیز کا ایسا مریض ہوں جو کہ انسولین پہ میں ہوں، اور انسولین بھی معاف کیجیے گا میں 3 دفعے لیتا ہوں جی. تو ایسے شخص کو جو بیمار، اور اس کے علاوہ دوسرے مجموعے امراض بھی ہیں جن کا میں شکار ہوں جی. برین سرجری ہو چکی ہے، 5 اسٹینٹس پڑ چکے ہیں، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ہر آدمی کی زندگی میں ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو بنیادی طور پہ اس میں ایک یہ خوشی کی بات ہے، اور مجھے اس پہ بہت فخر ہے کہ ہندوستان کی سرکار نے جو اچھے کام کیے ہیں ان میں ایک آیوش کے محکمے کا قیام بھی ہے. چونکہ بہرحال معاف کیجیے گا، آیوش کا محکمہ جو ہے اس کے ذریعے ہم جو اپنا انڈیجنس سسٹم آف میڈیسن ہے، ہمارا مقامی طریقہ علاج ہے، اس کو فروغ دے سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے دوست معین شاداب کہہ رہے تھے، اس کے اندر آپ کو ایک بات کی بے فکری ہوتی ہے کہ آفٹر ایفیکٹس اس طرح نہیں ہوں گے جیسے کہ ایلوپیتھک میں ہوتے ہیں. ایلوپیتھک میں ایک بات یقینی ہے کہ فائدہ ہو یا نہ ہو،
سائیڈ افیکٹ ضرور ہونا ہے، لیکن یونانی میں ایسا کم ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو، میں اس بات کو بالکل اپروو نہیں کروں گا اور نہیں کہوں گا، اس لیے ہے تو اس پر، لیکن اس کے اندر بہت کم اس کے امکانات رہتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر انہوں نے جس طرح سے آیورن ویدا کے نام سے نئی کمپنی بنائی ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب ملک میں مختلف مذہبی اکائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہوں نے دونوں طریقے علاج جو ہیں جن پہ کہ مذہبوں کی چھاپ لگ گئی ہے ان کو ملانے کی کوشش کی ہے. اس کی مبارکباد دیتا ہوں. سب سے معاف کیجیے گا ایک بات کہتے ہی چلوں، جب کہ ایک بات کہہ دی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو مذہبی نہیں بنا پائے، لیکن ہم نے مذہب کی چھاپ جو ہے وہ پھلوں پہ لگائی ہے، جانوروں پہ لگائی ہے، رنگوں پہ لگائی ہے، اور طریقے علاج پہ لگائی ہے. اونٹ جو ہے وہ مسلمان ہے، گائے ہندو ہے جی، شریفہ جو ہے وہ سیتا پھل کے نام سے ہندو ہے، کھجور مسلمان ہے. ہرا رنگ مسلمان ہے، زعفرانی رنگ ہندو ہے جی. آیورویدا ہندو ہے اور یونانی مسلمان ہے. اس سارے تصور کو ہمیں غلط ثابت کرنا چاہیے اپنے عمل سے بھی، اور یہ بتانا چاہیے کہ ان چیزوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اصل مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان کی خدمت کریں، انسان کے کام آئیں، اور انسانیت کی فلاح کے لیے آگے بڑھ کے آئیں، جیسے کہ شعیب اکرم صاحب کرتے ہیں. میں انہیں ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں، ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور سفر ہے شرط، مسافر نواز بہت تیرے جی، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور جب نیتیں نیک ہوتی ہیں تو منزل آسان ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جی. مجھے پوری طرح یقین ہے کہ آیورن ویدا جو ہے اس کمپنی کا مستقبل بہت شاندار ہوگا. ایک بات اور میں عرض کر دوں، مجھے شعیب اکرم صاحب کا سفر بہت طویل ہے اس میدان میں، اور پیڑھیوں کا سفر ہے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ جو آلریڈی کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے مقابلے ایک اور کمپنی میدان میں آ رہی ہے. یاد رکھیے، مسابقت کے اس زمانے میں، کمپٹیشن کے اس زمانے میں وہی زندہ رہے گا جو کہ اپنے آپ کو زندہ رہنے کا اہل ثابت کرے گا. اور شعیب اکرم صاحب کے اندر یہ عزم ہے، یہ حوصلہ ہے، یہ ارادہ ہے. انشاءاللہ اس میں وہ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان کا لگایا ہوا پودا ایک شجر سایہ دار کی صورت میں سامنے آئے گا انشاءاللہ العزیز. اور انہوں نے آپ سے جس طرح رابطہ قائم کیا ہے وہ بنیادی طور پہ غیر معمولی ہے. اس کے لیے بھی میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ کے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، دوائیوں کو پرسکرائب کرتے ہیں، اگر آپ ان سے بہتر تعلقات رکھیں گے، ان کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے، ان کو بتاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ مریض کو بھی ہوگا اور دوا ساز کو بھی ہوگا اور دوا دینے والے کو بھی ہوگا، اور آپ کی مسیحائی جو ہے وہ مانی جائے گی. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آئیے آخر میں دعا کریں اللہ رب العزت سے، وہ بھی کہ جنہیں کوئی رسم دعا یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کمپنی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے. بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ. اس سے قبل کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، ابھی جب میں نے پروفیسر اختر الواسع صاحب کو تقریر کے لیے یہاں پر دعوت یا زحمت دی، تو اس وقت میری نظر پڑی کہ یہاں پر ودود ساجد صاحب جو انقلاب نارتھ کے ایڈیٹر ہیں، ہمارے مہمان ذی وقار ہیں، ان کو میں نے دیکھا. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ایک نشست آپ کا انتظار کر رہی ہے. ودود ساجد صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ ان کا استقبال کریں تالیوں سے. ودود ساجد صاحب ممتاز صحافیوں میں اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں،
اور بڑا طویل سفر ہے ان کا. انقلاب کی جب سے ادارت سنبھالی ہے تو انقلاب میں کچھ زبان و بیان کے حوالے سے بہت سی اصلاحات ہم دیکھ رہے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف رکھیں. ان کو اظہار خیال بھی کرنا ہے تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے ان کی خدمت میں ان کا استقبال اس پودے سے ہو جائے. تو میں محترم نزیر احمد صاحب سے گزارش کروں گا جو ڈائریکٹر ہیں انجینئرس لائف سائنس کے، کہ براہ کرم آپ تشریف لائیں اور ودود ساجد صاحب کی خدمت میں یہ پودا پیش کر کے، یہ پلانٹ پیش کر کے ان کا استقبال فرما دیں. اس کے بعد ہم ان کو زحمت دیں گے کہ وہ اظہار خیال بھی فرمائیں گے، کیونکہ اب تو کافی دیر ہو گئی ان کو سستا بھی لیے ہوں گے آنے کے بعد. بہرحال پروفیسر اختر الواسع صاحب جب اظہار خیال فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ مریضوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور یہ سچ ہے کہ جب یہاں آنا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آیا فرت احساس صاحب کا، یہ پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے. تو بہرحال انہوں نے اپنی بیماریوں کا ذکر بھی کر دیا. 5 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور برین سرجری ہو چکی ہے، شوگر لیول بھی بتایا، بی پی کا مسئلہ یہ بتایا، اور بہت سی بیماری انہوں نے بتائی نہیں وقت کی قلت کی وجہ سے. لیکن میں ایک بات یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ سخت جان بھی ہیں اور وہ سلامت ہیں اور صحت مند ہیں. اللہ کا شکر ہے. نہ جانے کس کی دعا ان کو لگی ہے، اور یہ ان کی جو خدمات ہیں سماج کے لیے، علم کے لیے، شاید اس کا اثر ہے کہ اللہ ان سے بھی بہت کام لینا چاہتا ہے. ایک بات اور عرض کر دوں کہ وہ ان تمام بیماریوں کے ساتھ، ان تمام امراض کے ساتھ، تمام ادبی، تہذیبی اور سماجی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا معاشرہ، ہماری قوم اختر الواسع صاحب سے زیادہ بیمار ہے، اس لیے ان کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، ان کی تقریر کی، ان کے اظہار خیال کی. بہرحال میں اب جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ میں محترم ودود ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. انقلاب نوٹس کے ایڈیٹر ہیں اور ایک طویل سفر ہے ان کا، بڑے اخبارات کی بڑی تعداد ہے جن میں انہوں نے کام کیا ہے. سہارنپور سے لے کر دلی تک انہوں نے تمام جو سنجیدہ قارئین ہیں ان کو متاثر کیا ہے. ان کا اپنا ایک انداز ہے ان کی لیکھنی کا، ان کے قلم کا. میں بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، ذرا سی بات کئی زاویوں سے لکھیں گے. جناب ودود ساجد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب، جناب خواجہ افتخار احمد صاحب، جناب سراج الدین قریشی صاحب، اور جناب شعیب اکرم صاحب، اور میرے عزیز ترین دوست معین شاداب صاحب. اصل میں مجھے یہ راز رات ہی کھلا 10 بجے کے بعد کہ مجھے یہاں کچھ بولنا ہے. شعیب اکرم صاحب کا بہت احسان ہے، ان کا شکریہ کہ یہ خود تشریف لے گئے تھے، حالانکہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ دعوت نامہ لے کر آنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ آئے اور میری کوتاہی ہے کہ میں اس دعوت نامے کو کل شام تک کھول کے نہیں دیکھ سکا. تو میرے دوست ظہیر الحسن صاحب نے بتایا کہ آپ کو وہاں بولنا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ مجھے بولنے کے لیے کہا گیا، وہ بھی ایسے موضوع پر. تو مجھے یاد آیا کہ 8-10 سال پہلے میں نے کوئی نظم سراج الدین قریشی صاحب کی سرپرستی میں ایک اسکول چلتا ہے رحیمیہ پبلک اسکول، تو اس کو میں دیکھتا تھا. تو میں نے وہاں کے پرنسپل کو وہ نظم تلاش کر کے بھیجی تھی. ایک مصرع مجھے اس کا کہیں مل گیا تھا، بلکہ ایک شعر ملا تھا کہ جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ذوف جگر ہو کھا پپیتا. تو میں نے اس کو تلاش کیا کہ یہ خالی ایک شعر نہیں ہو سکتا، اس کی پوری نظم ہونی چاہیے. مجھے مل گئی. تو رات میں نے اس کو تلاش کیا، وہ مجھے مل گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ 2-4 اشعار میں آپ کو سناؤں. شعیب اکرم صاحب کو بے حد مبارکباد کہ انہوں نے ایک اور
کمپنی قائم کی. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے, کوئی تکلف نہیں کہ اس میدان میں جتنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ سب بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ان کا ایک بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے. اینٹی بائیوٹکس سے بچانے کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے ہندوستان میں تو میں اس کو عبادت کا درجہ دوں گا. یہ دراصل عبادت ہے اور خدمت خلق ہے. بنیادی طور پر یہ پیغمبرانہ کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دفاعی جنگیں ہوتی تھیں تو صحابہ زخمی بھی ہوتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ یعنی جو خواتین صحابیہ ہوتی تھیں ان کو علاج پر معمور کیا تھا. کوئی زخمی ہو جاتا تھا تو اس کا وہ علاج ظاہر ہے کہ گھریلو اور دیسی انداز میں ہوتا تھا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکمت فرمایا. حکمت کا مطلب دوائیں دینا نہیں ہے. حکمت کا مطلب ہے حقیقت کو جان کر اور پیش آنے والے مسئلے کا حل بتانا. یہ دراصل حکمت ہے, اور یہ ہر مومن کے لیے لازم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن. حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے, جہاں مل جائے اسے حاصل کرو. اور یہاں تو الحمدللہ پورے حکماء کا طبقہ بیٹھا ہے, تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے سامنے مجھے 2 لفظ بولنے کے لیے کہا گیا ہے. تو شعیب اکرم صاحب آپ کو بہت بہت مبارک, آپ نے ایک اور کمپنی کا اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ سے اس کا براہ راست رشتہ جڑتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے انہ عزیز حکیم, ان اللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حکیم کہا ہے. تو میری آپ سب حکومت حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اس لفظ کا اور اس وصف کا خیال رکھیں, اس کا احترام کریں. مجھے بہت زیادہ اس سلسلے میں نہیں کہنا, لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک صاحب نے طب پڑھی ہے لیکن وہ ایلوپیتھک دوائیں لکھ رہے ہیں, جبکہ اس سے بہتر انہوں نے سیکھا ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آیور ان ویدا نے اس کا بھی کوئی نظم رکھا ہوگا کہ آپ حضرات کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ آپ طب یونانی کی ہی دوائیں لکھیں, اور جو دوسرے طریقہ علاج ہیں میں نام نہیں لوں گا, ان میں سے ایک طریقہ علاج تو امراض کو گھٹانے کے بجائے بڑھاتا ہے. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ شعیب اکرم صاحب کی یہ کمپنی آیور ان ویدا اس سلسلے میں ایک نیا سنگ میل قائم کرے گی, اور آپ سب حضرات اپنے اپنے علاقوں میں جا کر یہ پیغمبرانہ کام کریں گے انشاءاللہ. اب میرا وقت تو تقریباً پورا ہوا, اگر آپ اجازت دیں تو وہ کچھ 1-2 اشعار سنا دوں. آپ کی اجازت ہے؟ جو کھانے کا وقت ہے اس وقت. میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ کسی صاحب نے اس کو لکھ دیا کہ یہ حکیم سعید صاحب کی نظم ہے, کسی نے اس کو علامہ اقبال کی نظم بتا دیا, لیکن ایک صحیح تحقیق یہ ہے کہ یہ اسد ملتانی کی نظم ہے, اور یہ بہت پہلے لکھی گئی تھی 1951 میں. جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے, اس کو آپ اپنے خلاف مت سمجھیے گا, وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے. اگر خون کم بنے بلغم زیادہ, تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ. جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا, اگر ذوف جگر ہے کھا پپیتا. یہ نظم میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ معین شاداب اس کی نظامت کر رہے ہیں اس پروگرام کی, تو مجھے اس سے حوصلہ ملا. جگر میں ہو اگر گرمی کا احساس, مربع آملہ کھا یا انناس. اگر ہوتی ہے معدے میں گرانی, تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی.
थकन से हों अगर अज़लात ढीले तो फ़ौरन दूध गर्मा गर्म पी ले। जो दुखता हो गला नज़ले के मारे तो कर नमकीन पानी के गरारे। अगर हो दर्द से दांतों के बेकल तो उंगली से मसूड़ों पर नमक मल। जो ताकत में कमी होती हो महसूस तो मिस्री की डली मुल्तानी की चूस, मुल्तान की चूस। शिफा चाहिए अगर खांसी से जल्दी तो पी ले दूध में थोड़ी सी हल्दी। अगर कानों में तकलीफ़ होवे, ये 1950 की ज़बान है, तो सरसों का तेल फाये से निचोड़े। अगर आँखों में पड़ जाते हों जाले तो दखनी मिर्च घी के साथ खा ले। तपे दिख से अगर चाहे रिहाई बदल पानी के गन्ना चूस भाई। दमे में ये ग़िज़ा बेशक है अच्छी, खटाई छोड़ खा दरिया की मछली। अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। और आखिरी शेर इसका ये है, जो बदहज़मी में तू चाहे इफ़ाक़ा तो दो एक वक्त का कर ले तू फ़ाक़ा। ये मैंने नज़्म इसलिए सुनाई कि जितनी देसी चीज़ें इसमें खाने के लिए बताई गई हैं वो दरअसल जो हमारी ये यूनानी कंपनियां हैं, ख़ास तौर पर जो आयुर्वेदा, ये सब चीज़ें उसमें ये लोग शामिल करते हैं। तो आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे मालूम हुआ था कि इसकी पहली कॉन्फ्रेंस रिफ़ाक़त कॉन्फ्रेंस सहारनपुर में हुई थी, जो मेरी सरज़मीन है। तो उसके बाद ही मैंने दरख्वास्त की थी कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आप दिल्ली में भी कीजिए। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कि सहारनपुर की कॉन्फ्रेंस भी कामयाब हुई थी, यहाँ की कॉन्फ्रेंस उससे ज़्यादा कामयाब है। और उससे ज़्यादा कामयाब जब होगी जब आप इसी पैथी को आगे बढ़ाएंगे और इसी पर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब वदूद साजिद साहब, इस नज़्म को आपने मुकम्मल सुनाया। मैंने कुछ अशार इसके पेश कर दिए थे लेकिन आपने पूरी नज़्म सुना दी, अच्छा किया। नहीं, मैंने इसलिए नहीं रोका आपको कि मैंने बस चंद शेर पढ़े थे, लेकिन अच्छा हुआ पूरी नज़्म सामने आ गई जो मेरे हाफ़ज़े का हिस्सा थे। लेकिन और ये आपने जो तहक़ीक़ की कि असद मुल्तानी की नज़्म है, ये भी बड़े काम की चीज़ है कि आपने तहक़ीक़ी काम किया। और वाकई जिस तरह कुछ लोग हकीम अब्दुल हमीद, हकीम सईद साहब और अल्लामा इक़बाल की बताते थे, तो असद मुल्तानी साहब इसके जो हैं असल शायर हैं, ये इसका अंदाज़ा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका इस खूबसूरत तकरीर के लिए। और अब एक ऐसी शख्सियत के जो सुलह कुल या हम वजूदियत को एक्सिस्टेंस में यकीन रखता है, चाहे उनकी तहरीरें हों, उनकी किताबें हों, उनकी तकरीरें हों, उनकी तहरीकें हों, उन्होंने हमेशा जिस तरह मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया था कि मज़ाहिब को, कौमों को, ज़बानों को और तहज़ीबों को करीब लाने की हत्तल इम्कान कोशिश की है। मैं बहुत अदब और एहतराम से ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से नवाजें मोहतरम ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब। सदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, मेरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर और जिनको मैं खतीब मिल्लत भी कहूँ तो गलत ना होगा, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, वदूद साजिद साहब, जिनके लिए दो कलमे ज़रूर इजाफ़ी कहना चाहूँगा। सहाफ़त से इनका ताल्लुक़ बहुत पुराना है, बरसा बरस पर फैला हुआ है। इनकलाब की जब से ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर आई है, मैं इनकलाब के अखबार में, उसके मज़मून में, उसके मतन में और जो उससे मैसेज पैगाम निकलना चाहिए, उन तमाम चीज़ों के अंदर सुलह को और अमन और आश्ती को, मुफाहमत को, मुकालमा साजी को किस तरह से बड़ी ख़ूबसूरती से अपने इदारियों के ज़रिए, अपने आर्टिकल्स के ज़रिए से आप जो ज़मीन फ़राहम कर रहे हैं, मैं उस पर आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुएब अकरम साहब आज की हमारी इस मजलिस के दूल्हा हैं, उन्होंने ही इसको सजाया है। 7 नस्लों से ये हिकमत से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी तो नस नस में हिकमत है और जो पहल आपने की है
اس پہل کے بارے میں کچھ دیر بعد کچھ اپنی مخصوص چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جس نظریے کو لے کے آپ چلے ہیں اس نظریے کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور یہیں پر ایک میرے بڑے قریبی عزیز ڈاکٹر طلعت عثمانی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ 3 باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آیورین ویدا، دوستو ہر دور کی ایک زمین ہوتی ہے، اور ہر دور میں دیوار پہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ جو لوگ زمین کو پڑھ لیتے ہیں، دیوار کو پڑھ لیتے ہیں، وہ وقت کے دھارے سے جڑ جاتے ہیں اور کچھ نیا کر جاتے ہیں۔ آپ نے آیوروید اور یونانی کو جس طرح سے جوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف ایک نظریہ آپ نے اپنی سطح پر حکمت کے اور میدان میں دیا ہے، میری نظر میں یہ نظریہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کو ہر شعبے کے اندر اس کو پھیلنا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب نے بہت سی باتیں وہ کہہ دیں جو میں کہنا چاہتا تھا۔ یونانی مسلمان اور آیورویدا ہندو، اس طرح سے چیزیں ہمارے ہاں چلی ہیں، بڑھی ہیں، ابھری ہیں، یہ مزاج درست نہیں ہے۔ اس مزاج سے تنگی پیدا ہوتی ہے، دشواری پیدا ہوتی ہے، مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، مسائل حل ہونے کے بجائے الجھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نام رکھ کر، اس نظریے کو لے کر جو آپ نے کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تمام، کیونکہ یہاں حکماء تشریف رکھتے ہیں، اس نظریے کو آپ سب کی یہ ذمہ داری اور آپ کا فریضہ منصبی ہے کہ آپ اس بات کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کر چلیں، کیونکہ کثرت میں وحدت کا یہ ملک ہے۔ اس ملک میں سب کو سب کے ساتھ اور سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا بھی، سیکھنا بھی پڑے گا، اور اس سلسلے میں جہاں جہاں آپ کو اپنے قدم بڑھانے پڑے ان قدموں کو بھی بڑھانا چاہیے، جہاں پہل کرنی چاہیے اس پہل کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے ہم ماحول میں جو بیجا گرمی، بیجا شدت پائی جاتی ہے، مختلف عنوانات کے حوالے سے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مسائل اگر بڑھ جائیں، دقتیں بڑھ جائیں، مشکلات بڑھ جائیں، تو اس صورتحال میں ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر سچویشن، ہر صورتحال چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، وہ انسانی ذہن کے لیے، اس کی نفسیات کے لیے اور اس کی فکر کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم اگر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر تحقیق کریں، اس پر مذاکرہ کریں، اس پر مکالمہ کریں، اور اس سارے عمل کے ذریعے سے اگر ہم مفاہمت کی طرف بڑھنے کی جد و جہد کوشش کریں، ایمانداری سے، فرضی طور پہ نہیں، ایمانداری سے کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے جٹل مسائل جو ہیں، بڑی سے بڑی مشکلات جو ہیں، ان پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ یہاں جو لوگ تشریف رکھتے ہیں وہ سب حکیم ہیں، حکمت پر چلنے والا، حکمت پر چلانے والا بنے، اور حکمت کے حوالے سے گفتگو ہمارے ہاں بہت ہے، چاہے طبقہ علماء کا ہو، اکابرین کا ہو، دانشوروں کا ہو، آج حکماء کا ہے، گفتگو بہت ہے، لیکن مشورے کے لیے زیادہ ہے۔ جبکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم حکمت، جیسا وجود ساجد صاحب نے حکمت کی وضاحت کی اور آپ کو بتایا، حکمت پر اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ ایک حکمت ہی وہ راستہ ہے، اور میں حکمت کو اس طرح سمجھتا ہوں، 5 باتیں جو شعیب اکرم صاحب آپ نے جو پہلے 3 تھیں آپ کی، اس میں 2 کا اضافہ ہوا، میں اس طرف چیزوں کو لوٹانا چاہتا ہوں۔ حکمت، میں اس کو اگر انگریزی میں کہوں تو آرٹ آف لیونگ ہے۔ یہ
کس طرح، کس زبان سے، کس اسلوب سے، کس قدم سے، کس پہل سے، کس فکر سے ایک مشکل صورتحال میں سے آپ خود بھی نکلیں اور جو اس سے متاثر ہے اس کو بھی نکالیں، اور اس عمل میں سے ایک مفاہمت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ یہ نچوڑ ہے آج کی صورتحال کا۔ میں سیدھے بات نہ کر کے، کیونکہ یہاں حکیم موجود ہے، اگر عوام موجود ہوتے تو میں پھر سیدھی باتوں کا نام لے کر کہتا، لیکن یہاں میں آپ کی مجلس میں اس چیزوں کو اشاروں میں کہہ رہا ہوں اور قصداً کہہ رہا ہوں۔ یہ حکمت ہے۔ یہ حکمت نہیں ہے کہ سامنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں جوش میں آ جاؤں اور ہوش کھو دوں، اور ہم اکثر اس کے شکار ہو جاتے ہیں دوستوں۔ ہم قومی سطح پہ بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو ضرب کاری کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا دفاع کر لیں اور اس کی اصلاح کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں، ہم اکثر اس کا شکار بن جاتے ہیں، اور وہ شکار کر کے پھر اس کے مزے لیتا ہے، اور ہم ایک قدم دو قدم اور پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہماری مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور ہماری صورتحال پیچھے ہم کو لے جاتی ہے۔ اس لیے حکمت بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں زیادہ ضروری ہے۔ خدمت کی بات ہوئی، خدمت خلق کی بات ہوئی، یہ پیغمبرانہ فعل ہے جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں، اس کی بات ہوئی۔ قرآن کی آیات کا تذکرہ ہوا، احادیث مبارکہ کا تذکرہ ہوا۔ یہ تمام چیزیں میں بھی اس کی سواد میں ہوں، لیکن اس سب کا جو نچوڑ آتا ہے وہ آتا ہے میری اپنے ذاتی اخلاقیات میں، میرے اپنے کردار میں، میرے اپنے عمل میں۔ اور آپ کا طبقہ روزانہ بلا ناغہ ہر سطح کے فرد سے، بچے سے لے کے بوڑھے تک، نوجوان سے لے کے عمر رسیدہ لوگوں تک، سب سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ اور حکیم سے ملنے، ڈاکٹر سے ملنے، وید سے ملنے جو شخص آتا ہے وہ اپنے اندر ایک اعتماد اور ایک بھروسہ لے کے آتا ہے کہ میں جس سے ملنے جا رہا ہوں یقیناً مجھے اس کے ذریعے سے شفا ہونی ہے۔ تو وہ یقین، جس یقین سے وہ شخص آپ تک آیا ہے، اگر دو جملے حکمت کے بھی آپ کے ذریعے سے اس تک پہنچ جائیں جو اس کی فکر کو متاثر کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ جسمانی علاج کا ذریعہ بن جائیں گے، وہیں آپ نفسیاتی علاج کا بھی ذریعہ بن سکیں گے۔ اور آج کے وقت میں میری اس ملت کو خاص طور سے نفسیاتی علاج کی بہت سخت ضرورت ہے، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ شدت کی بات آئی اور حدت کی بات آئی، یہ دونوں الفاظ بڑے خطرناک ہیں۔ شدت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے ایکسٹریمزم، انتہا پسندی۔ شدت کا مطلب ہے کہ جس کام میں آپ لگے ہیں، کس کام میں لگے ہیں آپ لگے ہیں حکمت کے کام میں، شفا کے کام میں، علاج معالجے کے معاملے میں، جس کے پس پشت ہے خدمت خلق۔ اس صورتحال میں جو شدت کا مفہوم میں سمجھاؤں شعیب اکرم صاحب وہ یہ ہے کہ اپنی نفسیات کو اس کی انتہائی کیفیت میں لے جانا، کس چیز کے لیے؟ کہ میں وہ سب کچھ کر گزروں گا جس سے کہ میں نہ صرف اپنے اس پیشے کا حق ادا کروں، بلکہ میں اپنے اس دین کا اور اپنے اس اسوے کا بھی، جس سے کہ میں ساری طاقت حاصل کرتا ہوں، اس کا بھی حق ادا کر سکوں۔ اس چیز کو لے کر جب میں خدمت کے میدان میں اتروں گا اور نفع میرے سامنے اتنا ہو جس سے کہ میں اپنے کام کو، اپنی تحقیق کو، اپنے کاروبار کو، اس میں ضروری ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے، سہولیات کو لانے کے لیے ضروری ہے، اور اپنی خاندانی زندگی کو پروقار اور عزت نفس کے ساتھ میں گزار سکوں، اتنا نفع کی طرف اگر آپ چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ شدت کا بھی حق ادا کر پائیں گے۔ حدت شدت سے بہت زیادہ قریب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حدت کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں
تو یہاں حدت سے مراد پھر وہی ہے کہ یعنی ایک چیز ہے عشق، ایک ہے عشقی جنون. تو یہ جو آپ کی حدت ہے اس کو میں عشقی جنون کہوں گا. اور اگر یہ عشقی جنون اس پیشے کے اعتبار سے اور اس خدمت کے اعتبار سے آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور وسیلے سے کہ یہ جنون اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے. آخر میں آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اور آپ تمام حضرات کو آپ نے مدعو کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے ہیں، آپ کی بات کو، آپ کی دواؤں کو، آپ کے طریقہ علاج کو آگے لے کر چلنے والے ہیں. تو یہ آپ کے بازو ہیں اور آپ ان کا بازو ہیں. تو خدا کرے کہ یہ رشتہ جو آپ نے قائم کیا ہے اور جس طریقے سے آپ نے ہر شخص کو عزت افزائی کی ہے اور ہر شخص کو کہیں نہ کہیں آپ نے اس اپنی کوشش کا جز بھی بنا لیا اور کل بھی بنا لیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رشتہ آپ کے ان کے درمیان میں پیدا ہوا ہے وہ یقینی طور پر مستحکم ہے اور اس میں دوام رہے گا، ایسا میں یقین کرتا ہوں. اپنی جگہ لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور وسیلے سے اس کوشش کو کامیاب کرے. جو دوائیں آپ بنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر شفا پیدا فرمائے، اور تمام جو حکمہ حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ طور پر ان کے اندر ایسی ایمانی کیفیات پیدا کرے کہ جو تشخیص وہ کریں، جو دوائیں وہ تجویز کریں، جو مرض وہ تجویز کریں اور جو مریض ان تک رابطے میں آئیں ان سب کو جو ہے شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ نصیب ہو. ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا. میں نے کوشش کی کہ میں کچھ باتیں آپ کے بیچ میں چھوڑ سکوں، شاید چھوڑ سکا ہوں. بہت شکریہ. خواجہ افتخار احمد صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے. بہت سی اہم باتوں کی جانب انہوں نے اشارہ کیا بہت خوبصورتی کے ساتھ، اور جو ان کا اپنا نظریہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تمام تر باتیں یہاں حکمت اور دوا سازی کے تعلق سے پیش کی. تو ایک طرح سے انہوں نے پورا پروگرام تھا اس کا تجزیہ بھی کیا. تو ایکچولی اٹ واز آل سے سمنگ اپ اسپیچ آئی تھنک. تو سم اپ بھی انہوں نے ایک طرح سے کر دیا اپنی اس تقریر کے اندر. اور وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ جو کہیں نہ کہیں وہ جس کی تبلیغ کرتے ہیں، جس پیغام کی، وہ بھی انہوں نے عام کیا. میں اب آخر میں جو آج کے اس مجلس کے اس محفل کے صدر ہیں، اسلامک سینٹر کے صدر بھی ہیں اور ہم سب کے صدر ہیں، وہ تو میں ان سے گزارش کروں گا محترم سراج الدین قریشی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. بے پناہ خوبیوں کے مالک ہیں. ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ اول تو زمانے میں نہیں تم سا کوئی اور ہو بھی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے. محترم سراج الدین قریشی صاحب. میں معین شاداب کی اجازت سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سراج قریشی صاحب کا کوئی تعارف مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی عمارت کی اہمیت کو نہ سمجھیں. یہ سڑک جو لودھی روڈ کہلاتی ہے اور ہمایوں کے مقبرے سے صفدر جنگ کے مقبرے تک آتی ہے، 2002 سے پہلے یہ صرف قبرستانوں کے لیے اور مقبروں کے لیے جانی جاتی تھی. زندہ قوم کی نشانی کے طور پہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی عمارت دینے والے سراج قریشی نے اسے زندہ قوم کا ایک معیار بنایا ہے، جس کے لیے خاص طور سے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ تو میرے محسن ہیں، اس لیے آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ میری تعریف ضرور کر دی جائے کہیں نہ کہیں. میں اس لائق نہیں ہوں، اس قابل بھی نہیں ہوں. اور معین صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہمارے آپ کے پروگرام کے لیے میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا کہ آپ نے آج شیر صاحب یہ پروگرام یہاں منعقد کیا. خواجہ افتخار صاحب، ان کے صاحبزادے آپ کے زید صاحب، اور یہ ہمیشہ میں ان کو کہتا ہوں ہمارے محسن ہیں. تو یہاں تشریف لائے ہوئے تمام اضلاع سے، ریاستوں سے حکیم بھی ہیں، اس کے اندر ایجنٹ بھی ہیں، اس کے اندر ڈسٹریبیوٹرز بھی ہیں، خواتین و حضرات بھی ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کا انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے اندر ہی استقبال کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. شعیب صاحب سے آج سے نہیں، ایک بہت عرصے سے تعلق ہے. معاف کیجیے، بدو صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. بدو صاحب سے میرا ایک بہت گہرا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے اور آج بھی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. میرے ایڈوائزر رہے ہیں وہ میڈیا کے اندر.
اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نشست فراہم کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، اور بہت اچھے مضامین لکھتے ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں. آج ان کے ہاتھ میں انقلاب کی جو ہے باغ ڈور ہے، جو اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں. شعیب صاحب، میں آپ کو جہاں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہاں 2-4 باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں عوام کے بھی، کہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے، کیونکہ آپ نے اتنی خدمات کی ہیں. پہلے آپ کئی کمپنی میں رہے ہیں، اور ان کمپنیوں کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا کریڈٹ رہا ہے. ان کمپنیوں میں جہاں جہاں آپ نے کام کیا ہے، خاص طور پہ ایک کمپنی جسے آپ پچھلی بار چھوڑ کر آئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کے اندر آپ کی بے پناہ خدمات ہیں. میں نے آپ کا کام کرنے کا انداز اور طریقہ دیکھا ہے کہ آپ نے ان کمپنیوں کس طرح سے ہمیشہ سیمینار کرنا، لوگوں کو بلانا، اور ہر سال آپ پروگرام منعقد کرتے تھے، پورے ہندوستان سے لوگوں کو بلاتے تھے، اپنے ڈسٹریبیوٹرس کو، اپنے ایجنٹس کو، اور اپنے دوا فروشوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آج یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور آپ نے نئی نسل کو اس کی جو ہے وہ سونپ دی ہے اپنی ذمہ داریاں. یہ بھی بہت خوش آئین ہے. تو جن لوگوں کو آپ نے انعام دیے، جن لوگوں کو آپ نے یہاں کے ایجنٹ بنائے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس کمپنی، سب لوگوں نے دعائیں بھی دے دی ہیں، افتخار صاحب نے اور اختر باسو صاحب نے. تو جہاں آپ کو اتنی دعائیں مل گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی جو ہے ہمیشہ آپ کے پاؤں چھوئے گی. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ کامیاب رہا. آپ کو اس کے لیے بہت بہت مبارکباد. اس کے لیے سبھی لوگ مبارکباد کے قابل ہیں کہ جن لوگوں نے یہاں پہ آج آ کے اس پروگرام میں شمولیت حاصل کی. اور ایک بار میں پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. بہت بہت شکریہ. بہت مختصر تقریر، لیکن بہت اہم باتیں سراج صاحب نے کہیں، اور یہ ان کی خوبی بھی ہے کہ وہ کم باتوں میں بڑی بڑی چیزیں کہہ جاتے ہیں سراج صاحب ہمیشہ. اب آخر میں ذکر کیا تھا شعیب اکرم صاحب نے بیچ میں کہ وہ نوجوانوں کو جوڑا ہے پہلی مرتبہ یونانی سے، اور اپنے پورے جو ان کا ادارہ ہے، وینچر ہے. تو کسی نے کہا بھی تو ہمارے کسی حکیم صاحب نے کہ جب آپ آئے تھے 27 برس قبل تو آپ بھی نوجوان تھے. تو اس وقت جو اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آیورین ویدا کے، وہ بھی نوجوان ہیں، اور محمد شعیب اکرم صاحب کے صاحبزادے ہیں محمد زید اکرم صاحب. تو وہ ان کو میں ووٹ آف تھینکس کے لیے کال کر رہا ہوں، اور ایک شعر شعیب اکرم صاحب کی طرف سے زید کی نظر کر رہا ہوں. شعر یہ ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. تو آئیے محمد زید اکرم صاحب تشریف لائیں اور اظہار تشکر کریں، ووٹ آف تھینکس پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا میرے خدا کا، جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں شکریہ ادا کر سکوں آپ سبھی لوگوں کا. پھر میں شکریہ ادا کروں گا یہاں پہ موجود سارے حکیموں کا، وید کا، ڈاکٹرز کا، جو ٹائم نکال کے اس پروگرام میں شامل ہوئے. اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے چیف گیسٹ کا، جناب اختر الواسی صاحب کا، جناب سراج الدین قریشی صاحب کا، جناب افتخار احمد صاحب کا، اور جناب ودود ساجد صاحب کا. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے، اور آپ کے آنے سے اس پروگرام میں رونق آئی ہے ایک. بے شک پروگرام کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رفاقت یونانی، ہم نے یہ جو مہم اسٹارٹ کری ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے جڑنا چاہتے ہیں جو یونانی کا آیورویدک کے خدمت کے بیس ہیں، جو نیو ہیں یونانی اور آیورویدک میں. اکثر کمپنیز ان کو پروموٹ نہیں کرتی، ان سے ڈائریکٹلی نہیں جڑتی. حالانکہ یہ بہت سمپل سا لاجک ہے کہ آپ کو ان سے جڑنا چاہیے، ان کو پروموٹ کرنا چاہیے جو اس پوری انڈسٹری کو کی ان کی نیو ہے، وہ جو کھڑے ہیں نیچے، جو پلرز ہیں اس پوری انڈسٹری کے. تو انشاءاللہ ایسی انگنت رفاقت یونانی ہم کرتے رہیں گے آگے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ایسے نئے نئے پروڈکٹس ہم مارکیٹ میں لاتے رہیں گے، انوویٹو پروڈکٹس ہم مارکیٹ میں لاتے رہیں گے. اور میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں اور ہماری دوا میں شفا عطا فرمائے.